بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1082 ہے، 1082، اور آج سورۃ النحل کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 84، 85، 86 اور 87، 84 to 87۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ یوم، اور یاد کرو اس دن کو جس دن نبعث، ہم کھڑا کر دیں گے، من کل امہ، ہر امت میں سے، شہیداً، ایک گواہ، ثم لا یؤذن، پھر اجازت نہیں دی جائے گی، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى، اور جب دیکھیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فلا یخفف، عذاب کو نہ تو کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا، شرکاءہم، اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، قالوا، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا، یہی ہیں وہ ہمارے شریک، الذین کنا ندعو، جنہیں ہم پکارا کرتے تھے، پکارتے تھے، من دونک، تیرے سوا، فالقوا، تو وہ پھینک ماریں گے، الیہم، ان کی طرف، القول، یہ بات، اور کہیں گے، انکم لکاذبون، بلا شبہ تم یقیناً جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا، اور پیش کریں گے، الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، یومئذ السلام، اس دن فرما برداری، عاجزی، وضل، اور گم ہو جائے گا، عنہم، ان سے، ما كانوا یفترون، جو وہ افترا باندھتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے، تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر تو ان کے عذاب ہی میں نہ تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، اور کہیں گے ان سے کہ تم تو جھوٹے ہو، اور اس دن اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، اور جو طوفان کو باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ دوسری بات، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تیسری بات، نہ ہی ان سے فرمائش بھی کی جائے گی، نہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں۔ چوتھی بات، جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس عذاب کو نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ پانچویں بات، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، جب وہ اپنے کھڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں وہ شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ چھٹویں بات، اس موقع پر وہ کھڑے ہوئے شریک ان پر بات پھینک ماریں گے، کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ ساتویں بات، اس دن اللہ کے سامنے فرمانبرداری کے بول بولنے لگیں گے۔ آٹھویں بات، جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ
نہیں ملے گا۔ بزرگان محترم، قیامت کے دن مشرکوں کی کیا حالت ہوگی؟ اس آیت میں وہ حالت بیان کی جا رہی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، اس دن کو یاد کیجیے جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ قائم کریں گے۔ مفسرین نے یہاں یہ بات بتلائی ہے کہ گواہ سے مراد اس قوم کے وہ پیغمبر ہیں جو اس قوم کی جانب بھیجے گئے تھے، یعنی قیامت کے دن ہر قوم کی گواہی ان کی طرف بھیجے گئے پیغمبر دیں گے۔ وہ پیغمبر اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ان کی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا گیا تھا تو اس قوم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ یا تو قوم ایمان لائی تھی، یا تو اس قوم نے کفر کیا تھا، شرک کیا تھا اور نافرمانی کی تھی۔ جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں کہا گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس کیا حال ہوگا جس دن کہ ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کے دن ان کافروں کی بے بسی بیان کی جا رہی ہے کہ ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن کافروں کو عذر اور معذرت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کافروں کو قیامت کے دن اپنا دفاع کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس عذر و معذرت کرنے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوگی۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ بات یوں کہی گئی وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر و معذرت کر سکے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 57 میں بھی یہ بات کہی گئی فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ، بس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان سے توبہ عمل کرنے کے لیے دنیا میں لوٹایا جائے گا، اور کوئی امید بھی نہیں رہے گی اور ان سے توبہ عمل طلب بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ کافر اور ظالم ایسے دن رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہیں جس دن نیک عمل کرنے کے لیے دنیا میں لوٹائے جانے کی کوئی امید بھی باقی نہیں رہے گی۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کافروں آج تم عذر و بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ ان ظالم کافروں کے بارے میں مزید یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن کافروں نے کفر اور شرک کو اختیار کرتے ہوئے دنیا میں ظلم کیا تھا، جب یہ ظالم قیامت کے دن اس عذاب کو دیکھیں گے جس عذاب میں وہ پڑنے والے ہیں، تو ان سے یہ عذاب نہ ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی بھی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ دنیا میں تو مجرم کو مہلت دی جاتی ہے اور اس کی سزا میں کمی بھی کی جاتی ہے، مگر قیامت کے دن کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، عذاب میں تخفیف اور کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 میں کہا گیا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 88 میں کہا گیا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 میں کہا گیا والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ آج جو کافر اور مشرک ان باطل معبودوں یعنی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کافروں اور مشرکوں کا ان کے حق میں رویہ ہی بدل جائے گا، اور یہ کافر اور مشرک اپنے پروردگار سے کہیں گے کہ پروردگار یہ ہمارے شرکا ہیں، یعنی یہ وہ معبود ہیں جنہیں ہم آپ کے مقابلے میں آپ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے اور آپ کی عبادت کے بغیر کے بجائے ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے جواب میں یہ باطل معبود یعنی بت وغیرہ ان کافروں مشرکوں کی جانب متوجہ ہو کر کہیں گے کہ اے مشرکو، اے کافروں، تم جھوٹے ہو، اور یہ کہتے ہوئے یہ باطل معبود ان کافروں مشرکوں سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کریں، یعنی ایسے ہو جائیں گے کہ گویا وہ ان کو پہچانتے ہی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے ان بتوں میں بولنے کی قوت عطا فرمائیں گے، یعنی یہ بت کہیں گے کہ ہم نے تم کو ہماری عبادت کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ سورہ مریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔